الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، نمازی بھائی اور بہنوں، قرآن کریم کی وہ سورت جس کی تلاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ میں اور نماز عیدین میں فرماتے تھے اور اس کے مضامین بھی بیان فرماتے تھے، وہ سورت سورہ قاف ہے۔ اسی سورت کے مضامین پچھلے خطبے میں بھی بیان ہوئے تھے اور آج اسی سورت کے مضامین بیان ہوں گے۔ قرآن کریم میں جا بجا موت کا ذکر ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ سب معاندین اور کفار اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اس لیے کوئی بھی اس کے انکار کی جرات نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے موت کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے، وہ آئے گی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ موت کا وقت شدت کا وقت ہے، سختی کا وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ موت کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ سمجھ لیجئے کہ کسی انسان کے معدے میں، اس کے پیٹ میں کوئی کانٹے دار پودا لگا دیا گیا ہے، پھینک دیا گیا ہے، جس کے کانٹے ہی کانٹے ہیں، جس کی جڑوں میں بھی کانٹے ہیں، جس کی شاخوں میں بھی کانٹے ہیں، اور اب دیکھ لیجئے کہ وہ انسان اپنے معدے کو، اپنے جسم کو اس سے کس قدر بچا سکتا ہے۔ تو جیسی وہ تکلیف ہے، ویسی ہی تکلیف انسان کے اوپر موت کے وقت آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا نے اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان اپنے آنسوؤں کو جتنا بھی روک لے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کے آنسو ضرور نکلتے۔ تو اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹی، یہ شعر نہ پڑھو، بلکہ قرآن کریم کی یہ والی آیت پڑھو، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی بے ہوشی حق لے کے آئی ہے، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہی وہ چیز ہے جس سے اے انسان تو بدکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، لا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے بعد کسی پر موت کی شدت کو ناپسند نہیں سمجھتی، اس لیے کہ خود بتقاضۂ بشریت رسول مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کے وقت جو سختی آئی، آپ ارشاد فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ آپ کے وہ الفاظ مبارکہ ہیں جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ جب بیماری میں ارشاد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختی برحق ہے، موت کی سختی برحق ہے۔ اور اس وقت انسان کی جو کیفیت ہے، جب ساری کی ساری چیزیں انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی رگ رگ سے جان نکلتی ہے۔ ظاہری بات ہے، روح تو جسم کے ہر حصے میں موجود ہے، ہمارے ناخنوں کے اندر بھی روح موجود ہے، تو اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جس طرح کسی لوہے کی
کسی لوہے کی سلاخ کے اوپر کوئی بالکل گیلا کپڑا پھینک دیا جائے، اب اس گیلے کپڑے کو جب کھینچا جاتا ہے اس سے، تو اس وقت اس گیلے کپڑے کی اگر وہ آہنی جو سلاخ ہے وہ گرم بھی ہے اور اس کے اوپر وہ گیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو اس کو کھینچتے وقت اس کی جو باقیات اس پہ رہ جاتی ہیں، بالکل انسان پر کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ اور اس کیفیت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئی ہے، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بدرتا تھا۔ پھر جس انسان کے جتنے اچھے اعمال ہیں اس کے حساب سے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے تو فرشتہ آگے یہ کہتا ہے کہ اے خبیث روح چل اپنے رب کی طرف، اور وہ روح جسم میں چھپتی پھرتی رہتی ہے کہ یہ اگر میں نکل گئی تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی، اور وہ بڑی مشکل سے اور شدت کے ساتھ، یعنی مشکل سے مراد یہ کہ اس نفس کے لیے، اس کافر کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے اور اس کے پورے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ہاں موت کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مغربی معاشروں میں کہا جاتا ہے کہ موت کو بھول جاؤ، اس لیے کہ جب موت یاد رہتی ہے تو پھر انسان دنیا میں لذت نہیں لے سکتا۔ دنیا کی لذتوں کو لینے کے لیے موت کو بھولنا ضروری ہے، اور ہمارا یہ دین کہتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو ایک حد تک رکھو، اس کو ایک حد سے نہ بڑھاؤ، اگر ایک حد تک رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے موت کو یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو اکثر یاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اندر یہ کندہ کروایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر واعظ کہنے کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اس لیے انسان کو موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کا مراقبہ کرنا چاہیے، اور مراقبہ موت یہ ہے کہ انسان 10-15 منٹ کے لیے بالکل تنہائی میں، جہاں کوئی انسان کو چھوڑنے اور چھیڑنے والا نہ ہو، وہاں پہ انسان بیٹھے اور بیٹھ کے یاد کرے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور میں نے اعمال اپنے اوپر لاد کے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، یہی ڈرانے والا دن ہے۔ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ یہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ سور کی کیا کیفیت ہے، تو احادیث میں آتا ہے کہ یہ ترن کی طرح کی چیز ہے، جس طرح گائے کا سینگ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے جو حضرت اسرافیل نے پھونکنی ہے، اور اس سور کے سامنے یہ ساری کی ساری دنیا بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ایک بہت بڑی ٹرے کے اندر آپ کو چھوٹا سا دانہ رکھنا ہے، اور حضرت اسرافیل اس سور پھونکنے کے لیے اللہ کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے بیٹھے۔ پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو جو جہاں ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے گا، مرنے کی کیفیت میں آ جائے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوگی، اس بارش کے ذریعے سے پھر ہر نفس جو ہے وہ تر و تازہ ہوگا، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے کے سارے کھڑے میدان محشر کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، آسمان و زمین کی ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی مگر وہی جس کو اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اب وہ کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ آپ ہر خطبہ جمعہ میں، عربی خطبہ جمعہ میں یہ آیت سنتے ہیں سورۃ الحج کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا بھونچال بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اٹیچمنٹ، سب سے زیادہ محبت گود کے بچے کے لیے ماں کو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب وہ بچہ دودھ بھی پینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس دن کی ہولناکی، اس دن کی دہشت، اس دن کا خوف، اس دن کی پریشانی، اس دن کا غم سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر
بچے کو دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس دن کی پریشانی کی وجہ سے امید والوں کی امید ختم ہو جائے گی، جن کے ہاں بچے کی امید تھی ان کی امید ختم ہو جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ بے ہوش ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اصل میں بے ہوشی نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حفاظاً عراةً ہوں گے، کپڑے بدن پہ نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس پہنیں گے، اور پھر اگلے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ یہ میرے اور آپ پہ ہر ایک پہ پیش آنا ہے۔ ہم دنیا کے اندر ایسے غافل ہیں، دنیا کے اندر ایسے دنیا کے معاملات میں گرے ہوئے ہیں کہ ہم ان تذکروں کو سننا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص کسی موقع پہ یہ تذکرہ کر رہا ہو، کوئی عالم اور واعظ یہ بیان کر رہا ہو، تو کہا جاتا ہے جی آپ ڈراتے بہت ہیں، آپ پریشان بہت کرتے ہیں۔ بھئی یہ پریشانی میری اور آپ پہ آنی ہے۔ یہ ساری کی ساری نسبتیں جن کے ساتھ آج ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، یہ ساری کی ساری نسبتیں اس دن بھول جائیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، پوچھنے کی بات تو بات کی ہے، بھاگے گا ہر بندہ دوسرے سے۔ ایسے موقع کے اوپر ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیں اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے پیش ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کو پیچھے سے ہانک رہا ہوگا کہ چلو چلو اللہ کے دربار میں چلو، اور ایک آگے اس کے اعمال پر بطور گواہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ یہ ساتھ ساتھ گواہ کون ہوگا؟ تو بعض تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کا عمل ہوگا، بعض تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ پیچھے سے ہانک رہا ہوگا اور ایک فرشتہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دے گا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تو اس سے پہلے تو اے انسان غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے تیرا وہ پردہ ختم کر دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تیری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے، ہر چیز تجھ کو نظر آ رہی ہے۔ وہ جنت اور جہنم جو پردہ غیب میں رکھی گئی تھی، اب سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا ساتھی یہ کہے گا جو فرشتہ لے کے آیا تھا، هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ اے اللہ یہ حاضر ہے، میری جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس کے مطابق اس انسان کو میں لے آیا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، اس پہ غور کیجئے گا، یہ جہنمیوں کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، اب اس کے مقابلے میں آگے جنتیوں کی خوبیاں آئیں گی۔ غور کیجئے گا، یہ جہنم والوں کی جو برائیاں ہیں، ہم کوشش کر کے خدا نخواستہ اگر یہ چیز ہم میں موجود ہے تو ہم اس کو ختم کریں۔ کون سے کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر انکار کرنے والے سرکش سے، مناع للخیر، جو ہر جگہ پہ موجود ہو کے خیر کی بات کو روکتا ہے، خیر کی بات کو روکتا ہے۔ کسی اجتماعی محفل کے اندر کوئی بندہ اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر کہتا ہے بھئی یہ نہ کرو، تو آگے آ کے بعض انسانوں میں سے جو شیاطین کے ساتھی ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کیا ہو گیا بھئی، کیا مسئلہ ہے تمہیں، ہر جگہ پہ تم دین کو درمیان میں لے آتے ہو۔ یہاں لوگوں کو کہا جائے کہ پانی سنت کے مطابق پئیں، تو مذاق میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے یہ اب پانی پینے میں بھی دین کو لے آتے ہیں، یہ پانی پینے میں بھی دین کو لے آتے ہیں، یہ لوگوں کو خوش نہیں ہونے دیتے، یہ شادی کے موقع کے اوپر بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے۔ یہ لوگ مناع للخیر ہیں، خیر کو روکنے والے ہیں۔ تو کسی انسان کو کبھی کسی جگہ پر خیر کو روکنے والا نہیں بننا چاہیے، شر کو روکنے والا بننا چاہیے، برائی کا راستہ روکنے والا ہونا چاہیے، خیر کو پھیلانے والا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خیر کا اجتماعی طور پر کام کر رہا ہے تو اس کا دست و بازو بننا چاہیے۔ کسی سوسائٹی کے اندر کوئی بندہ کھڑے ہو کے آواز لگاتا ہے کہ یہ خیر کا کام ہے، تو دوسرے لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو پہلی برائی کفر، دوسری برائی سرکشی، تیسری برائی خیر کو روکنے والا، معتدن حد سے گزر جانے والا، مریب
اور اللہ کے وجود میں، اللہ کی صفات میں شک کرنے والا، اور اعتقادات میں اور عقیدت کے اندر اور ایمان کے اندر اور عقائد کے اندر کمزوری دکھانے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا دیا، فالقیاہ فی العذاب الشدید۔ اب شیطان اس وقت کہے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہیں، ایک خیر کا ہے اور ایک شر کا ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی برائی والا ساتھی موجود ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی موجود ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا، اب وہ مجھے صرف خیر کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اب یہی شیطان جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے برائی کا ساتھی ہے، اب یہ انسان قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے گا بار الہ، اسی نے مجھے ہر برائی پہ لگایا تھا۔ اب وہ جواب میں کیا کہے گا؟ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، شیطان کا بھی رب تو اللہ ہی ہے، تو وہ قیامت کے دن کہے گا ربنا ہے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے نہیں اس کو روکا تھا، سرکشی پر میں نے نہیں اس کو ڈالا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود بخود گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے لا تختصموا لدی، آج کے دن میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، اور کوئی دوسرے کے بارے میں مت یہ کہے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے اپنی وعید تمہاری طرف بھیج دی تھی، ما یبدل القول لدی، میری بات بدلی نہیں جائے گی، وما انا بظلام للعبید، اور میں لوگوں کے اوپر، بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اب جہنم کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، یوم نقول لجہنم، جس دن اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، اتنے انسان تیرے اندر ڈال دیے، کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ وتقول حل من مزید، وہ کہے گی کیا کوئی کسی اور چیز کی بھی گنجائش ہے تو اور بھی بھیج دیجیے۔ جہنمی اس بات کو سن کے پریشان ہو جائیں گے، اور جہنم یہ جہنم کا مکالمہ کوئی مجازی نہیں ہے۔ آج دنیا کے برے افکار و خیالات دلوں میں اتنے پیوست ہو گئے ہیں کہ فوراً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جنت جہنم کو بولنے والی چیز تھوڑی ہے، جنت جہنم بھی اس دن بولیں گی، انسان کے اعضاء بھی اس دن بولیں گے، انسان کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی قوت گویائی دی جائے گی۔ تو جہنم کو جو زبان دی جائے گی، جہنم قوت گویائی جو دی جائے گی، اس کے ذریعے سے وہ یہ کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اے اللہ کوئی اور چیز بھی ہے تو وہ بھی بھیج دیجئے۔ تو جہنمی اس بات کو سن کے مزید پریشان ہو جائیں گے کہ پہلے اس جہنم کے اندر گھٹے گھٹے رہ رہے ہیں، اب جہنم اور مانگ رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، لیکن جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم مبارک وہاں رکھیں گے اور جہنم سمٹ جائے گی۔ اب اللہ کا قدم کیسا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمارے لیے تو ایمان کی چیز ہے، جو قرآن میں آ گیا، جو حدیث میں آ گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جہنم کی کیفیت ہے، طرح طرح کے عذابات ہیں جہنم میں۔ جس طرح جنت کی نعمتیں ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، جہنم کے عذاب بھی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے۔ جہنم کے عذاب ایسے ہیں کہ دنیا کے عذاب اور دنیا کی مصیبتوں کے ساتھ ان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، آپ ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ دنیا کے گدھے جتنا گدھے کا وزن اور جتنا گدھے کا جثہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں، تو وہاں پہ انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ وہ جہنم ہے جو برحق ہے، اور آگے اس جنت کا بیان ہے جو برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بغیر سزا کے جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اب یہاں جہاں جہنم کا بیان ہوتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ جہاں پہ وعید آتی ہے وہاں وعدہ بھی آ جاتا ہے، جہاں پہ ڈر آتا ہے وہاں پہ بشارت بھی آ جاتی ہے، جہاں جہنم کا بیان ہوتا ہے وہاں جنت بھی آ جاتی ہے کہ میرے بندوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مقابلہ کیا جائے تو خود ہی اللہ نے فرما دیا ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی۔
ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم سب کے پاس الحمدللہ ایمان کی نعمت موجود ہے، اور یہ ایمان کی نعمت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر ایک نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، لیکن خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اگر اعمال بد کی وجہ سے جہنم کا چکر لگا کے جنت میں جانا پڑا تو اس سے بڑی کم نصیبی اور بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بیان فرمانے کے بعد جنت کو بھی بیان فرمایا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت قریب کر دی جائے گی متقیوں کے، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ وہاں جہنمیوں کی برائیاں بیان کی تھی، یا جنتیوں کے اوصاف بیان کی ہیں۔ اب ان کو غور سے سنیے، یہ وہ چیز ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر اس شخص سے جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا، کوئی کیفیت ایسی نہیں گزرتی جس میں اس کا اللہ کی طرف رجوع نہ ہو۔ بیماری ہے، صحت ہے، فقر ہے، تونگری ہے، گھر میں غم ہے، پریشانی ہے، خوشی ہے، ہر وقت میں اواب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ حفیظ، اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کے آیا، ادخلوها بسلام، اس دن اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام ہوگا، آواز لگائی جائے گی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ اب ہمیشہ کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس کو کبھی غروب نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس کے بعد کبھی رات نہیں آئے گی۔ اب یہ جنت ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جنت ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور جب جنتی جو کچھ انہوں نے چاہا ہوگا وہ سب ان کو مل جائے گا، تو پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، پھر ہم ان کی چاہتوں سے مزید بھی ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ لذت اس وقت ہوگی جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرہ مبارک کی زیارت کریں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، ہم أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، وہ ان سے زیادہ طاقت والے تھے۔ قوم عاد تھی، اتنے لمبے لوگ اور اتنے طاقتور لوگ جو درخت کو اکھاڑ لیتے تھے۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، تو وہ زمین کا چپا چپا انہوں نے چھان مارا۔ حل من محیص، کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکے؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ نصیحت اس کے لیے ہے جس کا دل جاگ رہا ہو، جس کا دل جاگ رہا ہو۔ آج دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، دل کالے ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں۔ جنت بیان کی جائے تو جنت کا شوق نہیں پیدا ہوتا، جہنم بیان کی جائے تو جہنم کا خوف نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے جب کسی انسان کے دل میں یہ سختی آ جاتی ہے، پھر ہزار وعیدیں اور ہزار وعدے ہو جائیں اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا ہی نہیں ہے، جس میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسے نفس سے جو بھرتا ہی نہیں ہے، خواہش بھرتی نہیں ہے، کماتے جائیں کھاتے جائیں، بھرتے ہی نہیں ہے، ایسے نفس سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اللہ ایسی دعا سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو سنی نہ جائے، دعائیں مانگتا رہے انسان سنی نہ جائے۔ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے جو انسان کو کوئی نفع نہ پہنچائے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یا تو دل انسان کا جاگ رہا ہو، او القی السمع وہو شہید، یا اس کو جب سنایا جائے تو وہ غور سے سن رہا ہو۔ جس طرح الحمدللہ اس وقت آپ سب سن رہے ہیں، انسان کے اندر یہ 2 کیفیتیں ہونی چاہیے، اگر پہلی نہیں ہے تو کم از کم دوسری تو ہو۔ اگر دل غفلت میں پڑا ہوا ہے تو کان لگا کے تو سنے، تو ہو سکتا ہے اسی سننے کی برکت سے اس کے دل کی غفلت دور ہو جائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور ہمیں اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو برباد فرمائے،
یہ کہا کرتے تھے 6 دن میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، 7ویں دن اللہ نے آرام کیا ہے معاذ اللہ۔ تو ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، اے حبیب ان کی الٹی الٹی باتوں کے اوپر صبر کر لیا کیجیے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھ دیا اس پر راضی ہو جانا۔ کتنی مصیبتیں ہیں جو انسانوں پہ آ جاتی ہیں، اور وہ ایسی مصیبت ہے جو پھر ساری کی ساری زندگی ساتھ رہتی ہے۔ ایسا روگ ہے جو انسان کو لگ جاتا ہے، خدا نخواستہ جوان بچہ فوت ہو جائے، یہ روگ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس پر صبر کرنا کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا، بس جو لکھ دیا وہ ٹھیک ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا اس پہ راضی ہو جا، تکن اغنى الناس، تم لوگوں سے سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ فاصبر علی ما یقولون، پہلا صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر جو اللہ نے لکھ دیا اس پر صبر کرنا اور راضی ہو جانا۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر جمع رہنا، یہ بھی صبر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہنا۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور جب صبر انسان کرے تو صبر اس وقت تک اللہ کی بات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مکمل نہیں ہوتا جب تک اس صبر کے ساتھ نماز اور تسبیح نہ ہو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر بھی نماز بھی، صبر بھی نماز بھی، یہی دونوں چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو سکون دینے والی ہیں۔ صبر کرے، اللہ کی تسبیح کرے۔ تو اپنے حبیب کو بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آپ ان کی باتوں پہ صبر کیا کیجئے، اور صبر تو اب کر لیا، مزید کیا کیا جائے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، ان کی باتوں سے آپ تنگ نہ ہوا کریں، بلکہ یہ باتیں کریں آپ ان کے مقابلے میں طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کیجیے، اسی سے سارے کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کے وقت میں بھی اللہ کی تسبیح کیجیے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدے کرنے کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کیجیے۔ آگے پھر قیامت کے دن کا بیان ہے، اب چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں ان آیات کا صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو آگے بھی قیامت کا بیان ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دن جب چیخ ہوگی قیامت کے دن کی، قیامت کے مختلف نام ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے 100 نام ہیں، قیامت کے دن کے 100 نام ہیں۔ تو الصیحہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، یعنی وہ جو چیخ قیامت کے دن ہوگی۔ اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اسی دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو زندہ کریں گے، پھر انسانوں کی قبروں کی مٹی ہٹ جائے گی اور سارے کے سارے مردے جلدی میں جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں بخوبی معلوم ہے یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر کوئی زور دینے والے نہیں ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں، بس اللہ کی بات پہنچا دیجئے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ بہت توجہ سے سننے والی بات ہے۔ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈر جاتا ہے۔ تو اصل قرآن نصیحت کی چیز ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کے معانی کو سمجھنا، اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی طرف انابت بڑھتی ہے، قیامت کے دن کا خیال آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معارف و مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔